السلام علیکم۔ لکھاری آن لائن میگزین میں خوش آمدید۔ قفس طوبہ کی رن قسط نمبر 27۔ سجاول مر گیا ہے، سریش نے اس کے پاس بیٹھتے معمولی انداز میں اطلاع دی تھی۔ ابر ذرا چونکی پر سر جھٹک کر سامنے دیوار کو دیکھنے لگی۔ ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ وہ پوچھ نہیں رہی تھی، وہ بتا بھی نہیں رہی تھی، وہ تو جیسے خود کو یاد دہانی کروا رہی تھی۔ ابیہ نے احمد کو اڈاپٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ سریش نے اگلی خبر دی جو پہلے سے زیادہ حیران کن تھی۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ ہاں، وہ خود بھی الجھا ہوا تھا۔ یہ اس کے لیے بہت مشکل ہوگا، کسی دوسرے کا بچہ پالنا بھی مشکل ہے، یہ تو پھر اس کے دشمن کا بچہ ہے۔ اسے ابیہ کے فیصلے پر شدید حیرت تھی۔ سریش نے گہرا سانس لیا۔ ہم اس کی ذاتی زندگی میں عمل دخل نہیں کر سکتے، مگر ورنہ میں اسے ضرور سمجھاتا۔ وہ جذباتی ہو کر سوچ رہی ہے، مگر وہ نہیں جانتی کہ یہی بچہ جب بڑا ہو کر اپنے باپ کے کرتوت جانے گا تو اسے اپنے باپ کے ساتھ ساتھ ابیہ سے بھی نفرت ہوگی۔ جس طرح سوشل میڈیا پر ہر چیز واضح ہوئی ہے، احمد کبھی نہ کبھی تو وہ دیکھے گا نا، اور جب اسے پتہ چلا کہ ابیہ نے بھی اس کے باپ کے خلاف بات کی تھی تب اس کا کیا رد عمل ہوگا۔ سریش نے بات مکمل کرتے ابرش کو دیکھا۔ میرا دماغ بند ہو رہا ہے۔ یہ وہ مسئلہ تھا جس کا حل ابرش کے پاس بھی نہیں تھا۔ اس نے اپنی پیشانی مسلتے سر درد کم کرنے کی کوشش کی۔ اچھا، آپ ٹینشن نہ لیں، میں ابیہ سے بات کروں گا۔ آپ گھر چلیں، دیکھیں آدھی رات بیت گئی ہے۔ وہ بولا تو ابرش نے اپنی آنکھیں بند کرتے اپنا سر مسلا۔ بابا کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ ٹھیک نہیں ہے۔ سریش نے اپنے لہجے کو ہموار رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی۔ ابرش کی بند آنکھوں سے ہی چند آنسو ٹوٹ کر گالوں پر بکھرنے لگے۔ ابرش پلیز سنبھالو خود کو۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آغا جان کی زندگی رکھی ہے تو وہ ٹھیک ہو جائیں گے، ورنہ ہم اللہ کے فیصلوں کو نہیں بدل سکتے۔ اس کے پاس تسلی کے الفاظ نہیں تھے۔ ابرش نے کوئی جواب نہ دیا۔ ہر شے پر عجیب اداسی چھائی ہوئی تھی۔ ہر چیز آسیب زدہ لگنے لگی تھی، اور آئی سی یو کے باہر سامنے بیٹھے دو نفوس خاموشی اختیار کرتے اپنی الجھنوں سے لڑنے لگے۔ باہر چاند غائب ہو چکا تھا۔ وہ بھی پوری رات کا ہمسفر نہیں ہوتا، کبھی وقت ساتھ نبھاتا ہے اور پھر اوجھل ہو جاتا ہے۔ خاور نے اس کے سامنے چائے کا کپ رکھا، مگر وہ جمود کی حالت میں بیٹھی تھی۔ وہ اس کے سامنے کی کرسی کھینچ کر اس پر بیٹھ گیا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ ابیہ کی بھیگی آنکھیں اسے تکلیف سے دوچار کر رہی تھیں۔ وہ کچھ نہ بولی۔ دیکھیں ابیہ، میں جانتا ہوں کہ آپ تکلیف میں ہیں، لیکن وہ آپ کا مجرم تھا۔ اس کی موت پر آپ کا یوں رونا میری سمجھ سے باہر ہے۔ کیوں کر رہی ہیں آپ ایسا؟ وہ جھمبے سے بولا تو ابیہ سپاٹ چہرہ لیے اسے تکنے لگی۔ میں اس کی موت پر نہیں رو رہی، میں تو اپنے خسارے پر رو رہی ہوں۔ میرا بہت خسارہ ہوا ہے خاور صاحب۔ آنکھیں گرم سیال اگل رہی تھیں۔ خاور کے گلے میں کچھ چبھنے لگا۔ آپ کے خسارے کی سزا ہی تو ملی ہے اسے۔ انسان جتنا بھی برا ہو، اس کے مرنے کا افسوس ضرور ہوتا ہے، مگر سجاول کی موت پر بھی لوگ اسے برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ وہ اس کی اداسی کی وجہ نہ سمجھتے ہوئے بھی اسے تسلی دے رہا تھا۔ ابیہ نے اپنے آنسو روکتے بے بسی سے کندھے اچکائے۔ کاش وہ ایسا نہ کرتا، کاش وہ اچھا انسان ہوتا تو اسے ایسی دردناک اور ذلت والی موت نہ آتی۔ مجھے اس سے نفرت ہے۔ لیکن کیا تھا اگر وہ ایک انسان اچھا ہوتا؟ وہ بہت سمجھدار بنتا تھا، پھر یہ بات کیوں نہیں سمجھ سکا کہ برائی کا انجام برا ہوتا ہے؟ اس نے صرف میرے ساتھ ظلم نہیں کیا، اس نے اپنے ساتھ بھی ظلم کیا ہے۔ وہ بولتی چلی گئی جبکہ خاور اسے غور سے سن رہا تھا۔ آپ اس کی مغفرت کی دعا کریں۔ میں کوشش کروں گی، مگر میرا بڑا دل نہیں ہے۔ وہ کہہ کر اٹھی۔ قبرستان چلیں گی؟ وہ بھی اٹھا تھا۔ ابیہ نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ کیوں؟ شاید آپ کے دل کو سکون ملے۔ قبرستان جا کر کس کو سکون ملتا ہے؟ آپ نے اگر کچھ اچھا کرنا ہے تو احمد کو یہاں لے آئیں۔ وہ ٹھہر کر بولی تو خاور کے تاثرات بدلے۔ ابھی اس کی کسٹڈی کا فیصلہ ہوگا، پھر ہی اسے آپ کو سونپا جائے گا۔ وہ اس کے لیے یہ بھی دیکھا جائے گا کہ آپ اسے پالنے کے قابل ہیں یا نہیں، کیونکہ فی الحال آپ کے پاس نہ گھر ہے نہ نوکری۔ خاور نے اسے بات سمجھائی۔ گھر اور نوکری نہیں ہے، لیکن میں اس قابل ہوں کہ اسے پال سکوں۔ وہ اپنی بات پر زور دے کر بولی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، ابھی آپ سو جائیں، میں چلتا ہوں۔ سکینہ کچھ دیر تک آ جائے گی، تب تک آپ دروازہ بند رکھیں۔ اسے ملازمہ کا بتاتا وہ جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ اور آپ کے چہرے پر کچھ حق مسکراہٹ کا بھی ہے، اس لیے ہر وقت اداس مت رہا کریں۔ ٹیک کیئر۔
وہ دروازے تک پہنچ کر واپس مڑتے اسے رونے سے باز رہنے کا اشارہ کرتے باہر نکل گیا، جبکہ ابیہ دروازہ بند کرتے تھکے ہوئے قدموں سے چلتی کمرے میں چلی گئی۔ اس کا دل ڈوب رہا تھا، اسے دنیا کی ہر شے سے نفرت ہونے لگی، یہاں تک کہ اپنے وجود سے بھی۔ پولیس انکل، آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ ایک باوردی انسپکٹر نے احمد کو گھر سے نکالتے گاڑی میں بٹھایا تو وہ سہم گیا۔ انسپکٹر نے ملازم کو بھی پیچھے بیٹھنے کا اشارہ کر کے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ بیٹا، آپ کے فادر سے ملنے جا رہے ہیں۔ انسپکٹر نے اسے سیٹ بیلٹ لگاتے گاڑی سٹارٹ کی تو احمد کی آنکھیں خوشی سے چمکی۔ ڈیڈ ٹھیک ہو گئے ہیں؟ وہ چہک اٹھا تھا۔ انسپکٹر نے بیک ویو مرر سے ملازم کو دیکھا، وہ خود بھی پریشان سا بیٹھا تھا۔ بیٹا، آپ بہت بہادر ہیں اور میری بات غور سے سنیں گے۔ انسپکٹر نے بات کا آغاز کیا تو احمد نے سر ہلایا۔ بہادر بچے روتے نہیں ہیں، مگر ہر مشکل میں ہمت اور حوصلے سے کام لیتے ہیں، اور آپ تو بہت پیارے بچے ہو۔ وہ احمد کو خود سے مانوس کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی باتیں احمد کو سمجھ آئی تھیں یا نہیں، مگر وہ سر ضرور ہلا رہا تھا۔ آپ کے اسکول میں بہت سے بچے ایسے ہوں گے جن کے پیرنٹس اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے ہیں، لیکن وہ سب بچے پھر بھی خوشی خوشی اسکول جاتے ہیں اور ہوم ورک بھی کرتے ہیں۔ گاڑی تیزی سے قبرستان کی طرف دوڑ رہی تھی، جبکہ احمد انسپکٹر کی باتیں اپنے ننھے دماغ میں محفوظ کر رہا تھا۔ جی انکل، میرے دوست کی ممی اللہ کے پاس ہے اور اسے کوئی بھی پیار نہیں کرتا۔ میں اسے کہتا تھا کہ تم میرے گھر آ جاؤ۔ میری ممی بھی میرے پاس نہیں رہتی، لیکن ڈیڈ میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے انکل، اس کے ڈیڈ اسے ٹائم نہیں دیتے، مگر میرے ڈیڈ تو میرے ساتھ کھیلتے بھی تھے۔ اب وہ ٹھیک ہو گئے ہیں نا، تو میں انہیں بولوں گا کہ میرے بھی دوست کو ہمارے گھر بلا لیں۔ وہ اپنے باپ سے ملنے کے لیے بےتاب تھا۔ انسپکٹر کا دل اس کی معصوم باتوں پر دکھنے لگا۔ لیکن اب آپ کا یہ گھر بند ہو جائے گا۔ اب آپ ایک آنٹی کے ساتھ رہیں گے جو آپ کا بہت خیال رکھیں گی۔ آپ کے ڈیڈ ان آنٹی کو کہہ کر گئے ہیں کہ احمد کا خیال رکھنا۔ وہ بولا تو احمد نے ناسمجھی سے گردن ہلائی۔ میرے ڈیڈ کہاں گئے ہیں؟ وہ اللہ کے پاس چلے گئے ہیں۔ انسپکٹر نے قبرستان کے سامنے گاڑی روکی تو احمد نے بے یقینی سے شیشے کے پار دوسرے آباد جہان کو دیکھا۔ وہ چھوٹا تھا، معصوم تھا، مگر وہ اتنا ضرور جانتا تھا کہ اللہ کے پاس جانے والے لوگ واپس نہیں آیا کرتے۔ دور سے آدم دوڑتا ہوا آیا اور گاڑی کے دروازہ کھولتے احمد کو گود میں اٹھا لیا۔ وہ رونے لگا تھا۔ آدم اس کا چہرہ چومتے اسے سجاول کی قبر تک لے آیا۔ وہاں چند پولیس افسران کے سوا کوئی نہ تھا۔ احمد نے اندھیرے میں ڈوبی اس قبر کو دیکھا جس کے کتبے پر نام لکھا بلا شبہ اس کے باپ کا ہی تھا۔ احمد بچے، ادھر دیکھو۔ اسے روتے دیکھ کر آدم نے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا تو احمد نے نفرت سے اس کے چہرے کو دور کیا۔ آپ وہی ہیں نا جو اس گندے انکل کے ساتھ آئے تھے؟ آپ لوگوں نے ہی میرے ڈیڈ کو مارا تھا، ہاں؟ بچوں کی یادداشت بڑوں کے مقابلے میں اچھی ہوتی ہے۔ آدم دنگ رہ گیا۔ پانی لاؤ، اس نے پیچھے کھڑے انسپکٹر سے کہا تو وہ تیزی سے گاڑی کی طرف دوڑ گیا۔ میں اللہ سے بولوں گا کہ میرے ڈیڈ کو واپس بھیجیں۔ مجھے ان کی بہت یاد آتی ہے، میں نہیں رہ سکتا ان کے بغیر۔ وہ بھی اپنا نقصان ٹھیک سے سمجھتا نہیں تھا، مگر وہ غم کو محسوس ضرور کر سکتا تھا۔ انسپکٹر نے اندھیرے سے نمودار ہوتے پانی کی بوتل آدم کو تھمائی۔ پانی پیو، اس نے زبردستی احمد کو چند گھونٹ پانی پلائے۔ گھر سیل کر دیں۔ احمد کے بالغ ہونے تک گھر اور آفس حکومت کی ملکیت ہوگا، اور ملازمین کو ان کی تنخواہیں دے کر فارغ کریں۔ میں احمد کی کسٹڈی کے پیپرز خود تیار کرواؤں گا۔ وہ آدم کو ساتھ لپٹائے وہاں موجود پولیس افسران سے بولا تھا۔ جی سر، مجھے تو میرے ڈیڈ کے پاس جانا ہے۔ وہ اس کی گود سے اترتے قبر کے سرہانے بیٹھ کر کتبے پر ہاتھ پھیرنے لگا تو آدم نے آسمان کی طرف نظریں اٹھاتے اللہ سے رحم کا سوال کیا۔ والدین سوچتے کیوں نہیں ہیں کہ ان کے کرتوتوں کا خمیازہ ان کی اولاد کو بھگتنا پڑے گا؟ اس معصوم کو تو علم ہی نہیں کہ اس کا باپ کتنا گنہگار شخص تھا۔ انسپکٹر احمد کی حالت دیکھتے افسوس سے بولا تو آدم نے اپنی کمر پر ہاتھ باندھے۔ کسی کے گناہ گار ہونے کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے۔ ہماری سجاول سے لڑائی صرف تب تک تھی جب تک وہ دنیا میں تھا۔ اب اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، اس لیے فضول باتیں کرنے کی بجائے کام پر دھیان دے۔ وہ واپس ڈیوٹی پر آتے ہی اپنی پرانی ٹون میں آ گیا تھا۔ انسپکٹر نے سر جھکا لیا۔ بیٹا، اپنے ڈیڈ کے لیے دعا کرو، پھر ہمیں واپس جانا ہے۔ کچھ دیر احمد کو روتے دیکھ کر آدم نے جھک کر اسے تھاما تو وہ اپنے آنسو صاف کرتے اسے دیکھنے لگا۔
میں یتیم ہو گیا ہوں۔ اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ آدم کے اندر کچھ ٹوٹ سا گیا۔ یہ لفظ آپ نے کہاں سے سنا ہے؟ اٹھو، ابھی ہم برگر کھائیں گے، پھر ابھی یہاں آنٹی کے پاس جائیں گے۔ وہ بولا تو احمد نے غصے سے کھڑے ہوتے اپنے پیر زمین پر پٹکے۔ مجھے کسی کے پاس نہیں جانا، مجھے میری ممی کے پاس جانا ہے۔ وہ کہتے ہوئے قبرستان سے باہر بھاگا تو آدم اسے پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے دوڑا، جبکہ قبر پر لگی تختی اب ٹارچ کی روشنی دور جانے سے سیاہی میں ڈوب چکی تھی۔ رات بیت گئی، کسی کے ہسپتال کے بینچ پر تو کسی کے کمرے میں سسکتے ہوئے۔ فضا میں نمی تھی، سورج طلوع ہوتے ہی کہیں چھپ گیا تھا، اور بادل آسمان پر اپنا تخت سجاتے زمین والوں پر برسنے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ آئی سی یو کے سامنے بینچ پر زریز دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، جبکہ ابرش اس کے کندھے پر سر رکھے تھکن کے باعث سو چکی تھی۔ زریز کبھی اسے دیکھتا تو کبھی گھڑی کو جو رینگنے کی مانند چل رہی تھی۔ اس نے ابرش کے سرخ ہاتھوں کو دیکھتے نرمی سے انہیں تھام لیا تھا کہ شاید اس سے سردی کی شدت میں کمی آ جائے۔ یا اللہ، آغا جان کو صحت یاب کر دے، میں اس لڑکی کو مزید تڑپتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ بہت آزمائشیں سہی ہیں اس نے۔ وہ ابرش کے خوابیدہ چہرے پر چھائی افسردگی دیکھتے ہوئے دعا کرنے لگا۔ کچھ دیر یوں ہی گزرنے کے بعد ابرش کی آنکھ کھلی تو اس نے زریز کے کندھے سے سر اٹھاتے ارد گرد دیکھا۔ میں سو گئی تھی؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے ہی سوئی تھی۔ سر درد ٹھیک ہوا؟ وہ اس کے جاگنے پر اپنا کندھا سیدھا کرتے ہوئے بولا۔ ہاں ٹھیک ہے۔ بابا کیسے ہیں؟ ڈاکٹر نے کچھ بتایا؟ اس نے اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے پوچھا۔ ابھی بے ہوش ہی ہے، اور کچھ دیر تک ہمیں بھی گھر جانا ہے۔ میں آپ کو گھر چھوڑ کر انٹرویو کے لیے جاؤں گا۔ امی بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ ابرش کو گھر لے آؤ۔ وہ اسے بتا رہا تھا۔ ابرش نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ بابا کے پاس کون رکے گا؟ ہم انہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ اگر انہیں ہوش آ گیا اور ہم میں سے کوئی ان کے پاس نہ ہوا تو انہیں برا لگے گا۔ نہیں، میں یہیں ہی ٹھیک ہوں۔ آپ انٹرویو دے کر واپس آ جائیے گا۔ وہ آغا جان کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ ضد مت کریں ابرش، آپ کو آغا جان کی ذرا سی بھی پرواہ ہے؟ اگر آپ کے ابو یہاں ایڈمٹ ہوتے تو آپ کبھی بھی انہیں اکیلا چھوڑ کر نہ جاتے۔ پلیز میری بات کو سمجھیں، میں ان کے پاس رہنا چاہتی ہوں۔ وہ بے چارگی سے بولی تھی۔ اٹھ جائیں۔ اس کی سنے بغیر اسے بازو سے پکڑتے کھڑا کیا۔ باپ کے خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ اولاد کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے، جو شاید آپ کو نہیں پتا۔ حالت دیکھیے اپنی، کل سے بھوکی یہاں پہ خوار ہو رہی ہیں۔ اسے ساتھ چلاتے ڈانٹنے لگا۔ ابرش نے اب کی بار کچھ نہ کہا، بس خاموشی سے اس کے ساتھ چلتی رہی۔ ابرش دیکھیں، میں آپ کو آخری بار سمجھا رہا ہوں کہ اپنا خیال رکھا کریں، وقت پر کھانا کھایا کریں اور آغا جان کی ٹینشن مت لیں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اسے گاڑی میں بٹھاتے وہ خود بھی دوسری طرف آ کر بیٹھا۔ اب کیوں رو رہی ہیں؟ اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھتے زریز اس کے آنسوؤں پر چونکا۔ کچھ نہیں۔ دوسری طرف دیکھتے وہ اپنے آنسو پینے لگی۔ آغا جان ٹھیک ہو جائیں گے، ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کی حالت اب پہلے سے بہتر ہے۔ اب دیکھیے گا چند دن تک وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس کا ہاتھ تھامتے زریز کا لہجہ نرم ہوا تھا۔ وہ نظریں جھکائے رونے لگی تھی۔ ابرش، بول رہا ہوں نا کہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ میری بات پر آپ کو یقین نہیں ہے؟ وہ اس کے یوں اچانک رونے پر گڑبڑا گیا تھا۔ آپ کیوں میری جان نکالنے پر تلی ہیں؟ اچھا، اگر آپ کو یہاں رکنا ہے تو ہم رک جاتے ہیں، میں پھر کبھی انٹرویو دے دوں گا، لیکن آپ رونا تو بند کریں۔ وہ گھبرا کر بولا تو ابرش نے آنسو صاف کیے۔ سوری، مجھے پتا نہیں کیا ہو رہا ہے، عجیب سی گھٹن ہو رہی ہے، لیکن آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مجھے ریسٹ کرنا چاہیے۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی تو زریز نے گاڑی سٹارٹ کی۔ کچھ کھانے کا دل ہے؟ میں نے سنا ہے کہ ایسی حالت میں اکثر کھٹی چیزیں کھانے کا دل کرتا ہے۔ کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد زریز نے ماحول کی سوگواریت دور کرنے کے لیے پوچھا۔ نہیں، ابرش نے یک لفظی جواب دیتے سامنے نظریں مرکوز کی۔ ویسے آپ نے کوئی نام سوچا ہے؟ مجھے تو ایان بہت پسند ہے۔ اس کی توجہ آغا جان سے ہٹانے کے لیے پرجوش سا بولا تو ابرش نے کسی خوف کے تحت اسے دیکھا۔ مجھے حیا نام بہت پسند ہے۔ وہ زور سے بولتے اسے جانچتی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ زریز مسکرایا۔ تو اتنے غصے سے کیوں بول رہی ہیں؟ میری بات سنیں میڈم، مجھے بیٹیاں بہت زیادہ پسند ہیں، اس لیے اب بدگمانی مت پال لیجیے گا۔ اس کی سوچ سمجھتے زریز نے اسے تسلی دی تو وہ بے دلی سے باہر دیکھنے لگی۔ گچھے پسند ہیں آپ کو؟ سڑک کے کنارے پھول کی دکان دیکھ کر زریز نے گاڑی روکتے پوچھا۔
ایک زمانے میں پسند تھے، وہ پھولوں سے بھری گاڑی دکان دیکھتے ہوئے بولی۔ تو وہ زمانہ واپس نہیں آتے؟ ابھی یہ فرما بردار شوہر اپنی خوبصورت سی بیوی کے لیے گجرے لے کر آیا۔ بس آپ نے رونا نہیں ہے، وہ کہتے ہوئے گاڑی کا دروازہ کھولتے باہر نکلا تو ابرش اداسی سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ دکاندار سے گجرے لیتے اس کے دل میں گھر کر رہا تھا۔ اسے اس شخص کا ساتھ بہت کم نصیب ہوا تھا، مگر وہ تمام آزمائشوں کے درمیان اس کا رویہ دیکھ کر کبھی کبھار حیران رہ جاتی تھی۔ اس نے کبھی اس سے اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی۔ اس نے غسان کے معاملے میں بھی اس پر اعتبار کیا تھا۔ وہ آقا جان کے سامنے اس کے لیے ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا تھا۔ وہ اپنی ماں کو اس کا خیال رکھنے کی بار بار تلقین کرتا تھا۔ اس نے اس کی عزت بچانے کے لیے اپنا ماضی دنیا کے سامنے کھول دیا تھا۔ گجرے دیتے زریز کو دیکھتے ہوئے ابرش کو محسوس ہوا کہ محبت دوبارہ اس کے دل میں انڈیلی جا رہی ہے۔ پل بھر کے لیے وہ آقا جان کی تکلیف بھول گئی۔ وہ صرف اس شخص کو دیکھتی رہی جو اس کے جینے کی وجہ تھا۔ وہ دکاندار کو پیسے دیتے واپس آ کر بیٹھا اور شاپر سے گجرے نکالتے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ ابھی پہنا دوں؟ وہ اس کے سوال پر چونکی۔ اچھا، خود پہن دے۔ اس کی خاموشی پہ زریز نے اپنی طرف سے اس کی مشکل آسان کی تھی۔ بابا کے ٹھیک ہونے کے بعد پہنوں گی۔ اس نے نرمی سے گجرے لیتے واپس شاپر میں ڈال دیے۔ تب تک تو مرجھا جائیں گے۔ کوئی بات نہیں، پھول مرجھا بھی گئے دل نہیں مرجھائے گا۔ وہ پھیکا سا مسکرائی تو زریز نے سڑک پر گاڑی دوڑائی۔ آپ کو پتہ ہے، جب آپ گمشدہ تھی تو میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر آپ صحیح سلامت مل گئی تو میں ہر نماز کے ساتھ شکرانے کے نفل پڑھوں گا۔ وہ اسے بتانے لگا۔ ابرش حیران ہوئی۔ پھر پڑھتے ہیں آپ؟ کوشش کر رہا ہوں، ساری عمر کا وعدہ ہے، روٹین بننے میں کچھ وقت لگے گا۔ وہ بولا تو ابرش پہلی بار دل سے مسکرائی۔ کوئی حال نہیں ہے، سائیکیٹرسٹ ٹھیک کہتے ہیں، یو آر obsessed with me، وہ کہہ کر گود میں رکھے گجروں سے کھیلنے لگی، جبکہ زریز بھی اس کی مسکراہٹ پر پرسکون ہو گیا۔ تعبیر آج کئی روز بعد اپنی ماں کی آواز پر بیدار ہوئی تھی۔ ناشتہ بنا کر اس کے سامنے رکھتے وہ اس کے ساتھ بیٹھ کر ان کے کندھے دبانے لگی۔ آپ کو آدم کیسا لگا؟ ان کو ناشتے میں مصروف پا کر تعبیر نے اپنا پسندیدہ موضوع ڈرتے ڈرتے چھیڑا تھا۔ ایک نمبر کا بزدل اور ڈرپوک آدمی ہے، وہ اتنے معمولی انداز میں بولی کہ تعبیر ناراضگی سے دبانا چھوڑ کر انہیں دیکھنے لگی۔ اتنا اچھا تو ہے، اور وہ کل آپ سے اتنی معافیاں مانگ کر گیا ہے، آپ پھر بھی اسے بزدل کہہ رہی ہیں؟ وہ رہان سی ہوئی تھی۔ اسی آدم نے 4 سال پہلے تمہیں اپنے باپ کے ڈر سے چھوڑا تھا۔ خیر، وہ وقت میں یاد نہیں کرنا چاہتی، صرف اتنا چاہتی ہوں کہ تم خوش رہو، اور اگر تمہیں کسی بھی وقت یہ لگے کہ تم آدم کے ساتھ نہیں رہ سکتی تو تم یہاں پہ واپس آ سکتی ہو، یہ گھر ہمیشہ تمہارے لیے کھلا رہے گا۔ وہ ناشتہ کرتے ہوئے بولی تو تعبیر خوشی سے اچھلی۔ مطلب آپ راضی ہو گئی ہیں؟ آپ سچ میں راضی ہو گئی ہیں امی؟ ہائی، آئی لو یو سو مچ امی، آپ بہت اچھی ہیں۔ وہ آپس سے باہر ہوتے ان کے گلے میں باہیں ڈال کر جھولی تو انہوں نے بھی ناشتہ چھوڑتے اسے پیار کیا۔ اسی ہفتے تمہارا نکاح کر دوں گی۔ انہوں نے اگلی خوشخبری سنائی تو تعبیر نے کھڑے ہوتے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا۔ ہائے امی، مجھے تو شرم آ رہی ہے، میرا سچ میں نکاح ہو جائے گا؟ اللہ، مجھے یقین کیوں نہیں آ رہا۔ وہ دماغی توازن کھونے کے قریب تھی۔ امی نے اسے پکڑ کر واپس بٹھایا۔ ابھی 2 تھپڑ پڑے تو یقین آ جائے گا، اور اب تم آدم سے بات نہیں کرو گی، میں اسے خود فون کر کے بارات لانے کا کہہ دوں گی، سمجھ آئی؟ کیا مطلب؟ ہماری شادی دھوم دھام سے نہیں ہوگی؟ بیٹا، تمہارے ابو کوئی قارون کا خزانہ تو چھوڑ کر گئے نہیں کہ میں تمہاری شادی دھوم دھام سے کروں، اور میں ان والدین میں سے بالکل نہیں ہوں جو بچوں کی شادی پر ادھار لے کر دکھاوا کریں، اس لیے سادگی سے نکاح کی تیاری کرو۔ وہ اس کے خوابوں پر پانی پھیرتے ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گئی، جبکہ تعبیر اٹھی اور منہ پھلائی کمرے میں چلی گئی۔ اس کا بچپنا کبھی بھی نہیں ختم ہو سکتا، وہ اس کی حرکت پر بڑبڑائی تھی۔ سکینہ نے دروازہ کھولتے آدم کا استقبال کیا۔ اس کے ساتھ احمد کو دیکھ کر وہ ابیحہ کو بلانے کمرے میں چلی گئی تو آدم اسے تھامے اندر آیا۔ اسے صوفے پر بٹھاتے آدم نے گھر کا سرسری سا جائزہ لیا۔ اتنے میں ابیحہ روئی ہوئی آنکھیں لیے اندر سے نمودار ہوئی۔ وہ اس بچے کو پہلی بار دیکھ رہی تھی جو صوفے پر بیٹھا غیر دلچسپی سے چیزوں کو تکنے میں مصروف تھا۔ السلام علیکم، میں احمد کو تم سے ملوانے لایا ہوں۔ جب تک قانونی کارروائی مکمل نہیں ہوتی تب تک ہم اسے تمہارے حوالے تو نہیں کر سکتے، لیکن تم اس سے ان دنوں میں خود سے مانوس ضرور کر سکتی ہو۔
وہ بولا تو احمد نے غصے سے ابیحہ کو دیکھا۔ میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا، مجھے میری ممی کے پاس جانا ہے۔ یکدم صوفے سے اترتے وہ اس کے سامنے آ کر دھاڑا تو ابیحہ اس کے سامنے بیٹھی۔ ہم امی سے ملنے بھی جائیں گے، لیکن اس کے لیے آپ کو مجھ سے دوستی کرنی ہوگی۔ وہ اپنے آنسو چھپاتے اس شخص کے بیٹے کو دیکھ رہی تھی جس نے اس کی زندگی برباد کی تھی۔ مجھے تم سے دوستی نہیں کرنی، ممی ٹھیک کہتی ہیں، تم سب لوگ ملے ہوئے ہو، اور وہ ڈریگن انکل، انہوں نے ہی میرے ڈیڈ کو مارا ہے۔ میں بھی سب کو مار دوں گا، کسی کو نہیں چھوڑوں گا میں۔ اس نے کہا تو ابیحہ اس کے الفاظ اور انداز پر خوف سے آدم کو دیکھنے لگی، جس نے آنکھوں کے اشارے سے ہی اسے تسلی دی تھی۔ کون ڈریگن انکل؟ وہ تھوک نگلتے یہی بولی تھی، جنہوں نے میرے ڈیڈ پر فائرنگ کی تھی، اور یہ انکل بھی ان کے ساتھ آئے تھے۔ مجھے پتا ہے کہ یہ آپ سب کی پلاننگ ہے، آپ لوگ سب بچوں سے ان کے پیرنٹس چھیننا چاہتے ہیں۔ مجھے ممی نے سب بتا دیا ہے۔ وہ بولا تو انہیں اس کی آواز سجاول شاہ کی طرح لگی۔ ابیحہ آنسو روکتے کھڑی ہو گئی۔ تمہارے پاس ابھی بھی وقت ہے، اچھی طرح سوچ لو، اسے پالنا کانٹوں پر چلنے کے مترادف ہے، اور تم اس کی وجہ سے کبھی اپنے ماضی سے نہیں نکل پاؤ گی۔ میرا مشورہ تو یہی ہے کہ اس فیصلے پر ٹھنڈے دماغ سے سوچو۔ آدم نے دھیمی آواز میں اسے مخلصانہ مشورہ دیا۔ میں اپنے فیصلے پر قائم رہوں گی، وہ بول کر دوبارہ احمد کے سامنے بیٹھی۔ آپ کا فیوریٹ بریک فاسٹ کیا ہے؟ میں ابھی بناؤں گی اور ہم مزے سے کھائیں گے۔ وہ ضبط سے کہتے اس کے نقوش دیکھ رہی تھی جو ہو بہو سجاول سے ملتے تھے۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں اسے اس چھوٹے بچے سے نفرت نہ ہو جائے۔ مجھے کچھ نہیں کھانا، مجھے ممی کے پاس جانا ہے۔ وہ کسی صورت بہلنے والا نہیں تھا۔ ممی کے پاس جانے سے پہلے ناشتہ کرنا ضروری ہے، ورنہ وہ ناراض ہوں گی نا۔ وہ بول رہی تھی جب احمد نے اسے دھکا مارا۔ چونکہ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھی تھی اس لیے پیچھے کو گری۔ دروازے سے اندر داخل ہوتا خاور یہ منظر دیکھ کر رک گیا۔ بیٹا، آدم نے احمد کو کچھ کہنا چاہا مگر خاور نے اس سے پہلے اس کا بازو زور سے دبوچا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ایک تو وہ تمہیں گود لینے کے لیے تیار ہوئی ہے اور اوپر سے تم اسے ہی مار رہے ہو۔ وہ بھول گیا تھا کہ اس کے سامنے بچہ کھڑا ہے۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑیں اسے۔ آدم نے اس کی گرفت سے احمد کا بازو چھڑوایا۔ احمد بری طرح رونے لگا تھا، جبکہ ابیحہ کچھ کہنے کی بجائے اٹھی اور کمرے میں چلی گئی۔ اسے اپنی حد تک کا احساس شدت سے ہونے لگا تھا۔ دیکھو آدم، ابیحہ چھوٹی ہے، نادان ہے، لیکن تم سب تو عقل مند ہو، کیوں اسے نئی امتحان میں ڈال رہے ہو؟ کچھ تو عقل سے کام لو یار۔ وہ آدم کے سامنے گڑ گڑایا تھا۔ میں نے اسے سمجھایا ہے لیکن وہ بضد ہے، اور آپ کا رویہ بھی اچھا نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ اس بچے کا کیا قصور ہے؟ وہ احمد کو پیچھے کرتے اس کے سامنے آ کر سرگوشی میں بولا کہ کہیں احمد اس کی بات سن نہ لے۔ اس کا قصور یہ ہے کہ یہ سجاول شاہ کا بیٹا ہے، اور میری بات ایک کان کھول کر سن لو۔ اگر تم لوگوں نے اسے ابیحہ کے حوالے کیا تو مستقبل میں ہونے والی تباہیوں کے ذمہ دار تم لوگ خود ہوگے۔ وہ شہادت کی انگلی سے وارن کرتے احمد کو دیکھنے لگا۔ میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں، لیکن ابیحہ کی ضد کے آگے ہم کچھ نہیں کر سکتے، اور ہو سکتا ہے کہ ابیحہ واقعی کچھ اسے اچھا انسان بنا دے۔ او یار پلیز بی پریکٹیکل، ایسا کچھ نہیں ہونے والا، اور ابیحہ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اسے سنبھالے، وہ تو ابھی خود کو بھی نہیں سنبھال پا رہی۔ خاور سخت لہجے میں بولا تو آدم نے چپ ساتھ دی۔ کوشش کرو کہ ابیحہ کو احمد کی کسٹڈی نہ ملے، میں ساری عمر تمہارا مشکور رہوں گا۔ اس کے الفاظ سادہ مگر لہجہ کرخت تھے۔ آدم نے احمد کا ہاتھ پکڑا اور اسے باہر لے گیا، جبکہ خاور ادھر جاتا دیکھ کر ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گیا تھا۔